یہ دین دشمن طاقتیں یہ یہی کرتی ہیں. جب ہم نے شروع میں بس یہی ہوتا تھا کہ بھائی ایسا کر لو ویسا کر لو، آہستہ پھر کیا ہوا؟ ایک گستاخ، دوسرا گستاخ، تیسرا گستاخ، ہمارے والے ہمیں یہی کہتے رہے نہیں بھئی آپ جو ہے نا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، بس امن سے رہو. یہ کیا اپنے ملک میں احتجاج؟ ارے بھائی احتجاج تو حق بنتا ہے نا. جب ایک عام لیڈر کی کرسی گئی احتجاج ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے پہلے احتجاج ہوتے رہے یا نہیں ہوتے رہے؟ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کی ناموس پر، آپ کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے گئے تو اس وقت اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس سے نقص امن کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. پھر ان پر گولیاں بھی چلائی جاتی ہیں، آنسو گیس کے شیل بھی فائر کیے جاتے ہیں، قید و بند کی سعودوں میں ڈال بھی دیا جاتا ہے. یہ ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف جب ایسی کارروائی ہوتی ہے، آج یہ مقام کہاں تک پہنچا کہ آج ہندوستان میں یہ عام بھانڈ میراثی جن کی نہ کوئی اوقات ہے نہ کوئی حیثیت، اس عورت کو جس کا حرام گوشت کھا کر جسم پلا بڑھا اور پھر وہ گائے کا پیشاب پینے والے لوگ آج کھڑے ہو کر ببانگے دول، پہلے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر 26 آیات غلط ڈال دی گئی، 26 آیتیں. اس وقت بھی سب خاموش رہے، کہا کہ کوئی بات نہیں. سپریم کورٹ نے، انڈیا کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. اور اس کے بعد گریٹ ویلڈر نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسری بات کی، گستاخیاں ہوتی رہی. اور ہمارے یہاں سے آسیہ کو بھی بھیج دیا گیا، ایک عبد الشکور نام کا قادیانی تھا، اس کو بھی یہاں سے بھیج دیا گیا. سب کچھ ہوتا رہا. آج اس دو، ایک ملعونہ عورت اور ایک شخص نے ہندوستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ارے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے محتاج ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیں کیا شرمندگی نہیں ہوگی کہ یہی منافقین کا طرز عمل ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ اپنے زبانوں سے غلام رسول، عاشق رسول، پکے مومن، سچے مومن، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں، ان کے بے ادبوں اور ان ملعونوں کے ساتھ اپنے تعلقات بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہی کہا نا کہ بھائی اگر ہمارا کوئی دوست جو ہم سے دوستی کا دم بھرتا ہے اور ہمارے دشمن کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر، تو ہم تو اس کو بھی اپنا دوست نہیں سمجھتے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے تو ان کی زبانیں گنگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ یعنی ایک بھرپور قسم کی مذمت کا اظہار بھی نہیں کیا گیا. لیکن ایک عام مسلمان جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، کم از کم اتنا احتجاج تو بنتا ہے نا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ماریں بھی اور کہیں بھئی مار کھاؤ، نہ گھر جا کر رہو نہ گھر جا کر بتاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم ہے. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کرتے، چاہے وہ ظاہراً اعمال اس کے کم بھی تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفادار رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غلامی کا دم بھرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حق ادا کیا. اگر وہ ایک عام مسلمان بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت و شوکت عطا فرمائی. ورنہ یہ غازی علم الدین کیا تھا؟ یہ تو ناظرہ قرآن مجید پڑھنا بھی بیچارہ نہیں جانتا تھا، ناظرہ قرآن بھی نہیں جانتا تھا، لیکن حضور کی خاطر پھانسی پہ چڑھا. جب جیل میں تھا تو شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں حافظ تھا اور میں یہ جانتا تھا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے قیدی کو جلدی رہائی مل جاتی ہے، تو میں سورہ یوسف پڑھ رہا تھا اور جیل کی بیرک کے اندر جب میں ملاقات کے لیے گیا تو وہ جو ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا علم الدین، اس نے کہا حضور آپ نے یہاں ایک آیت کا حصہ چھوڑ دیا تھا، آپ نے یہ غلط پڑھا تھا. تو کہا علم الدین تمہیں تو ناظرہ بھی قرآن نہیں آتا. کہا کہ جب سے حضور کی خاطر اس جیل میں آیا ہوں نا بیرک میں، میرے آقا ہر روز مجھے دیدار کراتے اور مجھے قرآن پڑھنا بھی آ گیا. کیے حضور کے وفادار بنے، حضور کے دشمنوں کے ساتھ نرم گوشہ بھی دل میں نہ رکھے، جائے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا اور ملنا بیٹھنا، تعلقات قائم کرنا ان کے ساتھ تو ویسا ہی جیسے ایک دشمن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ویسے ہی اسی طرح اس کی بھرپور مذمت. میں حیران ہوں، حالانکہ وہ دو عام سے کوئی ایم پی اے سطح کے لوگ ہیں اور ایک تو بالکل صرف ایک پارٹی ورکر ہے بی جے پی کی. کیا ہے یہ؟
تو ہم بعثت مسلمان، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت بہت تکلیف پہنچائی گئی، لیکن مسلمان بیچارے کیونکہ متحد نہیں ہیں، متحد نہیں ہے، تو اس لیے ان کو شے مل جاتی ہے، اور ان کو جواب دینے والا کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی فاتح محمد ایسا شخص نہیں ہے، تو اس لیے ان کی دلیری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ منافقین کی سرشت اور فطرت تھی، ان کا اور کوئی معاملہ نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغض کو بڑھایا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی مت کرو تو کہتے تھے کہ بھئی ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔